اسلام کا قانون، وراثت اور دستور ہند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اردو نیوز انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان احتشام نظامی قاسمی۔ آج ہم ایک ایسی خبر کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق براہ راست ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں اور ان کے مذہبی حقوق سے ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں دائر ایک حالیہ درخواست پر اپنا سخت اور دو ٹوک موقف واضح کر دیا ہے۔ اس درخواست میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسلام کے قانون وراثت کو خواتین کے لیے امتیازی قرار دے کر ختم کر دیا جائے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے بھارت کے جو بڑے بڑے علماء کی ایک بڑی تنظیم ہے، ان کی جانب سے ایک لیٹر پیڈ جاری ہوا ہے، ایک بیان آیا ہے۔ بیان بہت اہم ہے۔ آپ سبھی لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ سب لوگ اس کو مکمل دیکھیں اور دوسرے مسلمانوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو لیٹر پیڈ ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھیں، اور میں جلدی سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کا پورا مطلب میں انشاءاللہ آج آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بہت حساس معاملہ ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ عدالت عظمیٰ میں ایک غیر معروف تنظیم نیا ناری فاؤنڈیشن کی جانب سے کیے گئے اس شرانگیز مطالبے کو کہ اسلام کے قانون وراثت کو کالعدم قرار دیا جائے، اس لیے کہ وہ مسلم خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے، کو غلط اور مذہبی آزادی کی آئینی دفعہ 25 کے منافی سمجھتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ بمبئی ہائی کورٹ نے نرسوایا ماپی کیس کے اپنے مشہور فیصلے میں واضح طور پر کہا تھا کہ پرسنل لاز کو آئینی جانچ کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اسلام کا قانون وراثت لازمی مذہبی عمل نہیں ہے، شریعت کے آئلی قوانین کی مذہبی حیثیت سے لا علمی کا مظہر ہے۔ اسلام کے آئلی قوانین براہ راست قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، اور اس پر سختی سے عمل کرنا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ یعنی جو قوانین قرآن کے تعلیمات کے مطابق ہیں، شریعت کے ہیں، ان تمام قوانین پر مسلمانوں کو سختی سے عمل کرنا یہ لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ اسلام کے وراثتی قوانین میں مسلم خواتین کے ساتھ امتیاز برتا جاتا ہے، دراصل قانون شریعت کی مصلحت اور حکمت سے عدم واقفیت ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے مرد اور عورت کو برابری کا درجہ دیا اور ان کے حقوق و ذمہ داریاں متعین کی۔ عورت کے نان و نفقہ اور گھر کی جملہ اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی اور عورت کو اس سے مستثنی قرار دیا گیا۔ عورت نے اپنے ماں باپ سے وراثت میں جو کچھ حاصل کیا ہو یا وہ کوئی ملازمت کرتی ہو، اس صورت میں بھی اس پر گھر چلانے کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ اپنی ذاتی آمدنی کو اپنے طور پر آزادانہ خرچ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود اسے وراثت میں آدھے حصے کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ بورڈ کے ترجمان نے آگے کہا کہ عورت کی کئی ایسی حیثیتیں ہیں جس میں کبھی اس کو مرد کے برابر، کبھی مرد سے زیادہ اور کبھی صرف عورت کو ہی حصہ ملتا ہے۔ اسلام کا قانون فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اسلام نے عورت کا اس وقت حق تسلیم کیا جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے آگے کہا کہ چیف جسٹس آف انڈیا کا یہ کہنا کہ اس کا جواب صرف یونیفارم سول کوڈ ہے، دراصل عدالت عظمیٰ کے سابقہ مشاہدات کو دہرانا ہے۔ دستور کے باب آئی کی دفعہ 44 صرف ایک اصولی ہدایت ہے، اور دستور کے معماروں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اسے مسلمانوں کی مرضی کے بغیر ان پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دستور کے بنیادی حقوق کی دفعہ 25 سے راست متصادم ہے۔ جہاں تک ریاست اتراکھنڈ کا یونیفارم سول کوڈ ہے، وہ غیر قانونی، غیر دستوری اور غیر حکیمانہ ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکا ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ دراصل اسلام کے قانون وراثت کو غیر عادلانہ اور مسلم خواتین کے ساتھ امتیاز پر مبنی کہہ کر قانون شریعت میں مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ ہندوستانی مسلمان اسے ہرگز بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت میں 5 کروڑ سے زائد مسلمانوں، جن میں اکثریت مسلم خواتین کی تھی، اپنی قراردادیں لا کمیشن آف انڈیا میں جمع کرائی تھی۔
یہ کہنا کہ مسلم خواتین خود شرعی قوانین میں تبدیلی چاہتی ہے، دروغ گوئی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک خالی پروپیگنڈا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ عدالت عظمیٰ سے اپیل کرتا ہے کہ وراثت میں تبدیلی کی اس درخواست کو مسترد کر دے۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہماری اس بات کو سمجھے ہوں گے۔ آئیے دوستوں، میں آسان زبان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو میں سمجھا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 27ویں شب کو ہم ایک بڑی قرآن اندازی کرنے والے ہیں۔ آپ سبھی کو معلوم ہے ہم 1499 روپے میں ایک برقع دے رہے ہیں، مکمل برقع سیٹ، اس کے ساتھ ایک نقاب ملے گا، ایک روپٹہ، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری، اور آپ اس کو گھر بیٹھے کہیں بھی منگوا سکتے ہیں۔ جو ہمارے اس برقعے کو خریدے گا اس کے نام کی ایک پرچی بنا کر ہم ایک باکس میں ڈال لیں۔ انشاءاللہ ہم 27ویں شب کو اس کی قرآن اندازی کریں گے۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے 1200 برقعوں کا، یہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے، جلدی سے اس کو پورا کرا دیجئے۔ بہت لوگ انتظار میں ہوں گے کہ 27ویں شب کو قرآن اندازی ہوگی۔ انشاءاللہ 27ویں شب کو قرآن اندازی ہوگی۔ اگر 1200 مکمل ہو گئے تو 3 پرچی اٹھائی جائے گی، اور اگر 800 ہوئے تو 2، اور اگر 400 ہوئے تو 1 پرچی کی قرآن اندازی ہوگی۔ تو جلدی سے جائے اور اس آفر سے مکمل فائدہ اٹھائے، اور یہ 1200 کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو مکمل کرے، تاکہ 3 پرچیوں کا ہم آسانی کے ساتھ اور خوش مزاجی کے ساتھ قرآن اندازی کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسکرین پر ہمارے ٹیم کے ممبر کا نمبر آپ کو دکھ رہا ہوگا، جلدی سے رابطہ کیجئے اور ابھی آرڈر بک کریں۔ انشاءاللہ 27ویں شب کو آن کیمرہ ہم ایک بڑی قرآن اندازی کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، بار بار حج عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے کمنٹ میں آمین لکھیں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیٹر پیڈ میں یہ جو تمام باتیں لکھی ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے حرف بحرف پیش کر دی ہے۔ اب اس کا مختصر سا میں تجزیہ کر دیتا ہوں، اور جو میں اس کو سمجھا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین، اب ذرا اس پورے معاملے کا گہرائی سے تجزیہ کیجیے۔ بورڈ نے صرف جذباتی بات نہیں کی بلکہ اسے قانونی اور منطقی بنیادوں پر پرکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دستور ہند کی دفعہ 25 ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دیتی ہے، اور بورڈ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ وراثت کا یہ قانون کوئی معمولی روایت نہیں بلکہ اسلام کا ایک لازمی مذہبی عمل ہے جس کی بنیاد براہ راست قرآن و سنت پر ہے۔ دوسری اہم بات جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ اسلام میں معاشی توازن۔ عام طور پر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو آدھا حصہ دے کر ناانصافی کی ہے، لیکن اگر ہم باریکی سے دیکھیں تو اسلام نے مرد پر پورے خاندان کی کفالت کا بوجھ ڈالا ہے۔ عورت کو جو وراثت ملتی ہے یا وہ جو کچھ کماتی ہے اس پر کسی دوسرے کا حق نہیں، وہ اپنی رقم اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے، یعنی ذمہ داری مرد کی اور ملکیت عورت کی۔ بورڈ نے اسی حکمت اور مصلحت کو اجاگر کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یہ قانون فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ تیسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ بورڈ نے سپریم کورٹ کو پرانے عدالتی فیصلوں کی یاد دلائی ہے کہ پرسنل لاز کو آئینی جانچ کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی قانونی دیوار ہے جو بورڈ نے اس شرانگیز مطالبے کے سامنے کھڑی کر دی ہے۔ ساتھ ہی بورڈ نے ان تنظیموں کے اس دعوے کو بھی دروغ گوئی قرار دیا کہ مسلم خواتین خود تبدیلی چاہتی ہیں۔ 5 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے دستخط اس بات کا ثبوت ہے کہ ملت اسلامیہ اپنے شرعی قوانین میں کسی بھی قسم کی مداخلت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ پریس نوٹ صرف ایک بیان نہیں بلکہ حکومت اور عدالت کو یہ واضح پیغام ہے کہ دستور کی حدود میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے مذہبی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ اس حساس معاملے پر کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ دوستو، آپ نے اس پوری ویڈیو کو دیکھا ہے، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس کو شیئر کر دیجئے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اپنی جمعہ کی مخصوص دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر، امت کے اوپر حالات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے، ان کی نصرت و مدد فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔